ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام کی زندگی کا پہلا حصہ جو آپ نے اپنے والد گرامی کی زندگی کے آخری 5 سال میں گزارا۔ یہ 5 سال بہت ہی اہم ہے۔ اس کو ہم زمانہ حضور بھی کہتے ہیں اور مخفی دور بھی کہتے ہیں۔ اس دور میں بسا اوقات بڑے بڑے فقہا علماء امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تاکہ اپنے کچھ سوالات پیش کریں اور مولا سے ان کا جواب لیں، اور ان میں سے جو قابل اعتماد تھے، یعنی جو اس راز کی حفاظت کر سکتے تھے، تو مولا جو ہیں ان کو اپنے فرزند امام مہدی علیہ السلام کی زیارت بھی کرواتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ سوال میرے فرزند سے کریں، وہ آپ کو جواب دیں گے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قم کے ایک بہت بڑے فقی سعد بن عبداللہ قمی، بہت بڑی علمی شخصیت، بہت بڑے مناظر، کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سوالات پیش آئے۔ میں چاہتا تھا کہ میں 11ویں مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں پہنچوں اور وہاں اپنے سوالات پیش کروں۔ اس حوالے سے وہ احمد ابن اسحاق قمی کے ساتھ قم سے روانہ ہوئے اور سامرا پہنچے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں 2 سوال تھے، اور میں جب مولا کے گھر میں داخل ہوا اور وہاں مولا کی زیارت ہوئی اور میں نے اپنے سوال کرنا چاہے تو امام نے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سوال جو ہے میرے لخت جگر سے کریں۔ تو میں نے دیکھا کہ مولا کے ساتھ جو ہے ایک طفل مبارک تشریف فرما ہے، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور اس طفل مبارک نے بھی میری طرف رخ کیا اور کہا، اے سعد بن عبداللہ اپنے سوالات کریں۔ تو میں نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات ہیں، اور ان میں سے کچھ حروف یہ ہیں قاف، ہا، یا، عین، صاد، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حروف ہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان حروف سے انبیاء کو مطلع کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو کچھ راز بیان کیے تھے، اور پھر یہ بات جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پروردگار نے یہ غیب کی خبریں قاف، ہا، یا، عین، صاد کی صورت میں جو ہے وہ نازل کی اور بیان کی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے پنجتن کے اسماء گرامی کی تعلیم دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو نازل کیا، اور حضرت جبرائیل نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پنجتن کے نام کی تعلیم دی۔ تو جناب زکریا نے جب لفظ محمد، علی، فاطمہ، حسن علیہ السلام کا اسم مبارک اپنی زبان پہ جاری کیا تو انہیں ایسے لگا جیسے ان کی مشکل دور ہو گئی ہے، وہ جس حاجت کے لیے انہوں نے یہ نام مانگے تھے وہ حاجت پوری ہو گئی۔ لیکن جب انہوں نے لفظ حسین علیہ السلام اپنی زبان پہ جاری کیا تو ایک دم ان کا سینہ غم سے بھر گیا، مبہوت ہو گئے اور آنسو جاری ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ ایسا کیوں ہے؟ جب میں اپنی حاجتوں کے لیے ان چاروں کے نام لیتا ہوں میری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور میرے دل کو سکون ملتا ہے، لیکن جب میں یہ آخری اسم یعنی حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا سینہ غم سے بھر گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور میرے رونے کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ آئندہ پیش آئے گا اس سے حضرت زکریا کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ قاف، ہا، یا، عین، صاد اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس واقعے کا خلاصہ ہے۔ اس میں قاف سے مراد واقعہ کربلا ہے، اور ہا سے مراد امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادہ کی شہادت ہے، اور یا سے مراد وہ ظالم یزید ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے عزیزوں اور اصحاب پر ظلم کرنا ہے، اور عین سے مراد امام حسین علیہ السلام کی پیاس، عطش، وہ مراد ہے، اور صاد سے مراد امام حسین علیہ السلام کا صبر و استقامت ہے۔ تو یہ پہلا سوال تھا جو سعد بن عبداللہ نے کیا اور مولا نے اس کا جواب دیا،
وہ مزید بھی انہوں نے ایک سوال کیا کہ انشاءاللہ اسے ہم اپنے بعد والے پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مولا کی سچی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔